أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پانچ خصلتوں پر بیان چل رہا تھا جن کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ان میں سے سب سے پہلی خصلت تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا گناہ وہ کفر و شرک ہے جس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبہ سے بالا تر یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو شریک ٹھہرائے جانے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک و کفر کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے. چاہیں تو سزا کے بغیر معاف فرما دیں، اور چاہے گناہوں کی سزا دیکھ کر معاف فرمائیں، بالآخر وہ جنت میں جائے گا. لیکن مشرک اور کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. شرک کیا ہے؟ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر. شرک اکبر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا صفات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. دنیا میں کائنات میں کوئی ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. یہ جتنا کارخانہ کائنات چل رہا ہے اس کے حکم کے تابع ہے. سورج ہزار سال سے وقت مقرر پر طلوع ہوتا ہے، وقت مقرر پر غروب ہوتا ہے، اور کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے. یہ ہواؤں کا نظام، یہ بارشوں کا نظام، یہ مختلف موسم اور مختلف دنیا کے اندر پھل اور پھلوں میں مٹھاس اور خوشبو، یہ سب میرے مالک کی قدرت ہے، اور وہ اکیلا اس کائنات کو چلا رہا ہے. اس کائنات میں جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، اور یہ زمین اور آسمان کا یہ جو فلکی اور شمسی نظام ہے، یہ اس کہکشاں کا ایک بہت چھوٹا سا، ایک آسمان کے مقابلے میں نقطے کی بقدر نظام ہے. اور ایسی ہزاروں لاکھوں کہکشائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا نظام چلا رہا ہے. سیاروں کی، ستاروں کی حرکت ایک اندازے سے اور باقاعدہ نپی تولی ایک نظم و ضبط کے ساتھ جاری ہے. وہ ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور کشش ثقل کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. اگر وہ اپنے راستے سے بال برابر بھی ادھر ادھر ہو جائیں اور آپس میں ٹکرا جائیں تو یہ کائنات ایک لمحے میں بھسم ہو جائے اور ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے.
یہ میرے خالق اور مالک اکیلے، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے عیسائیوں نے 3 خدا بنا لیے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، جبریل کو بھی خدا مانتے ہیں اور اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اسی طرح مجوسی آتش پرست 2 خدا مانتے ہیں، ایک اہرمن اور ایک یزدان۔ اللہ تعالیٰ کو یزدان کہتے ہیں اور اہرمن شیطان ہے، اس کو بھی وہ خدا مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مشرکین نے ہزاروں بت رکھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے تھے اور ان کی عبادت ایسے کرتے تھے جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو ہزاروں بتوں کو انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بناتے ہیں، بیماری دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، ایسے یہ بت بھی ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں بارش دیتے ہیں۔ اپنے اپنے کاموں کے لیے انہوں نے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے، تو ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہندوستان میں ہزاروں مورتیوں، لاکھوں مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے اور ان کے سامنے جیسے اللہ کے سامنے عبادت کا اظہار ہوتا ہے، تذلل کا اظہار ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کے سامنے تذلل کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور ایسے مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علم ہے، وہ اللہ ہی کی صفت ہے، اس صفت علم میں دوسرا کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اور اللہ کو جو علم حاصل ہے وہ خود بخود حاصل ہے۔ باقی جہاں مخلوق کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، اپنے انبیاء کو بہت بڑے علوم کے خزانے دیتے ہیں، لیکن اللہ جتنا دیتے ہیں بس نبی اتنا ہی جانتا ہے۔ نبی کے معنی یہ نبا سے ہے، نبا کے معنی ہوتے خبر دینا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی خبریں دیں وہ خبریں انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو دیتے ہیں، از خود کسی چیز کو نہیں جانتے۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے ایک لشکر تشکیل دیا کچھ لوگوں کے کہنے پر کہ ہماری قوم مسلمان ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کے مزید مسلمان ہونے کا امکان موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ علماء کی، قراء کی ایک جماعت بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء علماء کی تشکیل فرمائی، انہوں نے دھوکہ دیا اور ان 70 قراء علماء کو شہید کر دیا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہوتے تو اپنے ان جان نثاروں کو ایسے لوگوں کے حوالے کرتے کہ وہ ان کو شہید کر دیں؟ ہو سکتا ہے یہ؟ تو غیب کا علم، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمع و بصر، اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، بصیر ہیں، ہر ایک آہٹ کو سنتے ہیں۔ اگر کوئی بالکل 7ویں زمین کے نیچے کالے پتھر پر ایک کالی چیونٹی باریک سی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے چلنے کی جو آہٹ آتی ہے اسے بھی سنتے ہیں، وہ ایسے سمیع و بصیر ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو بھی ایسا سمیع بصیر قرار دے دے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی شیخ کو، کسی عالم کو، کہ وہ بھی ہماری بات دور اور نزدیک سے سنتے ہیں اور ہماری ساری کیفیات کو، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصر میں شریک ٹھہرانا ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دنیا کا یہ کارخانہ جیسے میں نے عرض کیا چلا رہے ہیں، وہی اولاد دیتے ہیں، جسے چاہے بیٹیاں دیں، جسے چاہے بیٹے دیں، جسے چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں دیں۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور،
او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے بالکل بانجھ بنا دے، نہ بیٹیاں دے نہ بیٹے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، صحت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، آپ کے دل کی خوشی، آپ کے دل کا غم اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ نے جن اعمال سے ان کو جوڑا ہے وہ اعمال پر اس کا مدار ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، اللہ ہمارے دلوں میں سکون پیدا فرمائیں گے۔ ناراض کرنے والے اعمال کریں گے، اللہ بے سکونی پیدا فرمائیں گے، بے قراری پیدا فرمائیں گے، پریشان کر دیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، کسی اور کی قدرت میں کچھ نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اسے دور کرنے والی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں تو اس بھلائی کو رد کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان۔ اسی طریقے سے جو ایمانیات ہیں، فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے، تمام انبیاء پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے، تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھلا برا جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے علم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ ہمیں نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، نفع پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہمیں صحت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہمیں بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی معیشت بہت عمدہ ہے کسی ملک کی، کبھی بالکل بحران ہے، اور جہاں بلب ہے پوری قوم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اعمال کے ساتھ ان کو جوڑا ہے۔ اور اس کی بہت ساری آیات ہیں، پہلے کئی دفعہ میں بیان میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ دنیا میں جو فساد آتا ہے، جو بگاڑ آتا ہے، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، جو طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال بد کی پاداش ہوتی ہے، اور اللہ جھنجھوڑتے ہیں تھوڑا سا عذاب۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے چکھاتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئیں، یہ واپس اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں، اللہ کے احکام کی طرف آ جائیں، نافرمانیوں سے باز آ جائیں، بغاوتوں سے باز آ جائیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس صفت قدرت میں بھی اگر کوئی دوسرے کسی غیر اللہ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی شیخ کو، کسی پیر، کسی عالم کو اگر شریک ٹھہراتا ہے کہ میرے پیر صاحب بھی مجھے چاہیں تو اولاد دے سکتے ہیں، میرے پیر صاحب چاہیں تو مجھے شفا دے سکتے ہیں، فلاں مزار پر حاضری دوں اگر چڑھاوا چڑھاؤں تو وہ میری بیماری دور کر دیں گے، مجھے اولاد دے دیں گے، تو غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ہے اللہ کی صفت قدرت میں، صفت خالقیت میں۔ یہ سب شرک اکبر ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نیک عمل کرے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، دکھلاوا جس کو کہتے ہیں۔ لوگ دیکھیں مجھے نیک سمجھیں، پہلی صف میں مولوی صاحب بیٹھتے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں لمبے لمبے نفل پڑھوں، لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں کتنا عبادت گزار ہے، کتنا نیک ہے۔ قاری ہے تو بہت عمدہ طریقے سے قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا مقصود ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے قرآن ان کے حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے، اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں، دل میں وہ نہیں ہے۔ تو ایسے علماء، ایسے قراء کو سب سے پہلے جہنم میں اوندے منہ ڈالا جائے گا۔ ایسا مجاہد جو صرف جری کہلانے کے لیے، شجاع اور بہادر کہلانے کے لیے لڑا اور اس میں جان دے دی، اور ایسا سخی کہ جو سخی کہلانے کے لیے داد و دہش کرتا رہا، لوگوں پر خرچ کرتا رہا، اس کی جود و سخا کے چرچے ہوئے۔ ان تینوں اشخاص کو
قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو کہا جائے گا ہم نے تمہیں یہ نعمت دی، تم پر یہ احسان کیا، یوں یوں نوازا، تم نے کیا کیا؟ تو عالم کہے گا کہ میں نے آپ کے لیے دین کا علم سیکھا اور ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا رہا آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ مجاہد کہے گا میں نے آپ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے جان دے دی۔ سخی کہے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے اپنے مال کو میں لٹاتا رہا، دن نے دیکھا رات نہیں دیکھی، ہمیشہ میں خرچ کرتا رہا۔ تو سب سے کہا جائے گا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو سب اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، لیقال انہ عالم، لیقال انہ قاری، یہ کہا جائے کہ دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا قاری ہے، کیسا اس کا بیان ہے، کیسے علوم کے دریاب آتا ہے، کتنا عمدہ قرآن پڑھتا ہے۔ فقد قیل، اور یہ کہا جا چکا، اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، حکم ہوگا۔ اسی طرح شہید سے کہا جائے گا تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں جری ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، کیسے کارنامے میدان کارزار میں انجام دیے اس نے۔ تو فقد قیل، دنیا نے تعریف کر لی، اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ سخی سے بھی یہی سلوک ہوگا کہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں کتنا بڑا سخی ہے۔ تو جب یہ اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اگر دوسرا کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگ میرے ہاتھ چوما کریں، لوگ میرے عقیدت مند ہو جائیں، میرا مرتبہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اور میں دوسروں پر غالب رہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ علماء سے جھگڑا کیا کرے، علماء سے مقابلہ کرے، او لیماری فیہ السفہاء بہ السفہاء، اور یا احمق لوگوں کے سامنے حجت بازی کیا کرے، او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا یہ مقصد ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، لوگ میرے عقیدت مند بن جائیں۔ تو فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو دکھلاوے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، صدقہ کیا جائے، روزہ رکھا جائے، جہاد کیا جائے، علم حاصل کیا جائے، تعلیم و تعلم تدریس کا واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کیا تو یہ شرک اصغر ہے، یہ منہ پر مار دیا جائے گا اور اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے شرک اصغر۔ بات لمبی ہو گئی۔ شرک کے ساتھ دوسری چیز ہے بدعت، نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنا، جو چیز قرون اولیٰ میں نہیں کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی، نہیں عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے عمل نہیں کیا۔ آج اگر کوئی ان کے بعد کسی بھی زمانے میں اگر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے اور دین اور ثواب سمجھ کر اسے اختیار کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، فرمایا کہ نئی نئی چیزیں دین میں گھڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر نئی گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی یا موطا مالک کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے گا جو اس کا حصہ نہیں ہے، جسے قرآن و سنت میں دین کا حصہ نہیں قرار دیا گیا، جس پر صحابہ اور تابعین نے عمل نہیں کیا، اسے وہ دین سمجھ کر اختیار کرتا ہے تو وہ مردود ہے، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور بدعت بہت بڑی گمراہی ہے۔ بدعتی گویا اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے خیر کا کام نہیں بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار نہیں کیا، صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا، تابعین نے اختیار نہیں کیا، آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خیر کا کام ہے اور دین کا حصہ ہے، پوری امت اس سے غافل رہی قرون اولیٰ کی، اور مجھے وہ خیر کا کام سمجھ میں آ رہا ہے،
تو یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مقابلہ ہوا نہیں ہوا؟ ان کو نہیں پتہ چلا نعوذ باللہ، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ خیر کا کام ہے۔ تو بدعت بہت بڑی گمراہی ہے۔ انہی بدعات میں سے 22 رجب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، بات لمبی ہو گئی اور ان کے کارنامے اور ان کی زندگی کو ہم بیان نہیں کر سکے۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا یعنی اس جماعت میں شامل کیا جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ وحی لکھنا کوئی معمولی کام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی خیانت نہ ہو، ایک شوشے کا فرق نہ آئے۔ ظاہر ہے وحی لکھنے کے لیے ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے نا۔ تو 6 نمبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی جو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی وہ لکھنے کے لیے مامور فرمایا۔ اس سے زیادہ اعتماد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے، ان خطوط پر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ معاویہ اگر تم حکمران بنو تو نیک لوگوں کا خیال رکھنا اور برے لوگوں سے درگزر کرنا۔ تو اس وقت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ امید تھی کہ مجھے ایک نہ ایک دن حکمران بنایا جائے گا۔ پھر انہوں نے 19 سال تک زبردست حکومت کی، زبردست سیاسی تدبر ان میں تھا، انتظام ایسا زبردست تھا کہ اس وقت دنیا میں شاید ہی کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا منتظم دنیا میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صفات سے نوازا تھا، شجاعت اور دلیری، انتظام اور انصرام اور تدبیر اور سیاست میں کہ بادشاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کئی معرکوں میں حصہ لیا، اور خاص طور سے مسیلمہ کذاب کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مرتدین کے خلاف اور مدعیان نبوت کے خلاف جو جہاد ہو رہا تھا اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست کارنامے انجام دیے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسیلمہ کذاب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے وار سے قتل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جہاد میں حصہ لیتے رہے، اور بہت سارے علاقے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوئے۔ اس میں شام ہے، طرابلس ہے، انطاکیہ ہے، بہت دور دور تک۔ اور سن 42 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی، اور سب سے پہلا تاریخ اسلام کا بحری بیڑا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ رومیوں کا بحری بیڑا تھا، اور اس کی وجہ سے شام اور مصر یہ خطرے میں تھے، اور سرحدوں پر ہمیشہ وہ لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، اور یہ دونوں بڑے ملک یہ خطرے میں رہتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اور کہا کہ مجھے اب بحری بیڑا بنانے کی اجازت دیں اور بحری جہاد کرنے کی اجازت دیں، ان رومیوں کا میں علاج کروں۔ چنانچہ تقریباً 500 بحری جہازوں پر مشتمل سب سے پہلا تاریخ اسلام کا بحری بیڑا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لشکروں کے لیے مغفرت کی اور جنت میں داخلے کی بشارت دی تھی۔ فرمایا کہ ایک وہ لشکر ہوگا جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کرے گا، اور یہ لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا جہاد سمندر کا حضرت معاویہ کی سربراہی میں ہوا۔ قبرص فتح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ہوا، اور دوسرا لشکر جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھیجا گیا قسطنطنیہ میں،
اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا سمندر کا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ایوب انصاری، ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام ان کی سربراہی میں جہاد میں شریک تھے۔ پھر دوسرا لشکر جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ، جو اس وقت کے رومیوں کا گویا پایا تخت تھا، اس پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، تو اس میں بھی صحابہ کرام اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، جو راستے میں شہید ہوئے، اور فرمایا کہ میری لاش کو ساتھ لے جانا، جب تم آخر میں پہنچو تو وہاں کہیں مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ اب بھی ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور یہ گواہی دے رہی ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے بڑھاپے میں بھی علم جہاد بلند کیا اور اتنے دور دراز جا کر جہاد میں حصہ لیا۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، ڈاک کے نظام میں آپ نے جدت اور تیز رفتاری پیدا کی، پولیس اور انتظامیہ الگ الگ تشکیل دی، انتظامیہ کو عدلیہ سے بالکل الگ کیا، اور یہ ضابطہ بنایا کہ انتظامیہ عدلیہ کے کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا 22 رجب تاریخ وفات ہے۔ اب دشمنان صحابہ اور خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے اس تاریخ وفات کی خوشی میں ایک رسم ایجاد کی، جسے کونڈوں کی رسم کہتے ہیں، 22 رجب کے کونڈے۔ تو پہلے تو اہل سنت کا غلبہ تھا، اور یہ روافض یہ مغلوب تھے اور خوف زدہ رہتے تھے، تو انہوں نے خفیہ طور پر اپنے گھروں میں یہ شیرینی کا انتظام کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خوشی میں۔ لیکن اہل سنت سے ڈر کر جب بات کھلی کہ یہ تو گھروں میں جمع ہوتے ہیں، شیرینی جہاں رکھی ہوتی ہے وہیں جمع ہو کر کھاتے ہیں اور یہ خوشی مناتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی نہیں مناتے، بلکہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے وفات کے دن ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے غلط ان کی طرف منسوب کیا۔ یاد رکھیے کہ تاریخ کی تمام کتابیں اور جو شیعہ مورخین منصف مزاج ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی نہ ولادت کا کوئی تعلق 22 رجب سے ہے، نہ وفات کا کوئی تعلق ہے۔ ان کی ولادت رمضان 80 ہجری میں یا ربیع الاول 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں سن 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ 22 رجب کا ان کی ولادت سے بھی کوئی تعلق نہیں، ان کی وفات سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک گویا مکر اور فریب کے ساتھ اس طریقے سے 22 رجب کے کونڈوں کی رسم ایجاد کی، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر یہ اہل سنت نے بھی اختیار کر لی۔ یاد رکھیں کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کی ایجاد کردہ رسم ہے، اور ان کی وفات کی خوشی میں یہ کونڈے تقسیم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی بدعت ہو تو اس کا دین میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ بہت بڑی گمراہی ہونے کی وجہ سے اس پر شدید عذاب ہوگا۔ شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ بدعت ہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی بدعات کی ویسے ہی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ شیرینیاں تقسیم کی جائیں اور آپس میں مل کر بیٹھ کر کھا لیں اور اسے ایصال ثواب کا نام دیں۔ ایصال ثواب کے لیے آپ غریب کے ہاتھ پہ پیسے دیں تاکہ وہ اپنی سب سے اہم ضرورت پوری کر سکے۔ اس کے پیٹ میں درد ہے، آپ نے بریانی بنا کر دعوت کر دی کہ جی آؤ کھاؤ، کیسے کھائے گا؟ سب سے بہترین صدقہ کرنے کا اور ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنے کا طریقہ ہے نقدی کی شکل میں غربا مساکین کے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دینی احکام پر عمل کرنے کی اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک اور بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔